بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان خاریاں، السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ خاریاں کے شب و روز، آج کی خبر کا عنوان ہے 15واں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس۔ تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے سرپرست اعلیٰ شیخ الحدیث مفتی الحاج سید محمد نوید الحسن شاہ مشہدی کی زیر صدارت اور زیر قیادت غازی ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت غازی محمد ثاقب شکیل جلالی کے یوم تجدید عہد وفا 15واں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں ممتاز علماء اور مشائخ عظام کے ساتھ علاقہ بر سے سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول شریک تھے۔ TDCP ریسٹورنٹ کے وسیع سبزہ زار میں 15 جون بروز بدھ بعد نماز مغرب تا رات گئے تک کی مبارک محفل میں شریک کانفرنس علماء کرام اور مشائخ عظام نے شان رسالت میں اپنے اپنے اظہار خیال میں سرور کائنات کے حضور اپنے خطاب سے کانفرنس کی فضا کو عشق مصطفیٰ سے گرمائے رکھا۔ 15واں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں دنیا کے پہلے عظیم الشان ختم نبوت ریسرچ سینٹر کے قیام کے اعلان پر شرکائے کانفرنس کے فلک شگاف نعروں سے پنجن کسانہ کی فضا گونج اٹھی۔ کانفرنس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ جدید تقاضوں کے عین مطابق دنیا کا پہلا HD چینل جو کہ بالخصوص ختم نبوت کے تحفظ کے لیے استعمال ہوگا۔ غازی محمد ثاقب شکیل جلالی نے کہا کہ پیر سید مہر علی شاہ گودڑوی کا فرمان ہے، جو بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 2 قدم بھی چلا تو اس کی پشت پر سرور کائنات کا دست اقدس ہے۔ آئیے حضور خاتم النبیین کی شان ختم نبوت سے سچا پیار کریں اور دامے درمے سخنے اس عظیم الشان ختم نبوت ریسرچ سینٹر کا حصہ بن جائیں۔ ناظرین، امریکہ سے واپسی پر محمد ثاقب شکیل غازی سے میری پہلی ملاقات 2013 میں ہوئی تھی۔ آپ سے لیا گیا انٹرویو کھاریاں سے شائع ہونے والا پہلا ہفت روزہ کھاریاں گزٹ میں شائع ہو چکا ہے۔ اس انٹرویو سے کچھ اقتباس۔ موضع فتح گڑھ نواں لوک سب ڈویژن کھاریاں میں خوش آواز نعت خوان پولیس کے سپاہی محمد ثاقب شکیل غازی 1984 میں پیدا ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد محمد ثاقب شکیل غازی ستمبر 2003 میں پولیس میں بھرتی ہو گئے۔ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد آپ کی پہلی پوسٹنگ 2007 میں کھاریاں کینٹ پولیس اسٹیشن میں ہوئی۔ 12 جون کو تھانہ سب ڈویژن گجرات میں 4 گستاخان رسول کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ محکمہ پولیس ملزمان کو عوامی نفرت سے چھپانے کے لیے آرمی حدود میں محفوظ تھانہ کھاریاں کنٹ لے آئی۔ محمد ثاقب شکیل غازی نے یہ خبر 14 جون کو اخبار میں پڑھی کہ گستاخان رسول نے 2 کتابیں شائع کی ہیں،
ایک کا نام ہے ذلت، دوسری کا نام ایک مولانا ایک کافر۔ ان کتابوں میں 21 مقامات پر انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ محمد ثاقب شکیل غازی نے حوالات میں بند گستاخان رسول سے پوچھا۔ ان 4 گستاخوں کے مرکزی کردار قاسم انصاری نے کہا، کتابیں شائع کرنا ہمارا بزنس ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے نبی کے خلاف 2 کتابیں چھاپی ہیں۔ کتابیں چھاپنے پر ملا حضرات نے شور مچا دیا ہے۔ غازی ثاقب کے مطابق میں نے پوچھا، تم جانتے ہو کہ کتابوں میں کیا لکھا تھا؟ قاسم انصاری نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن جب نوٹ سامنے ہوں تو لالچ کی پٹی آنکھوں پر پڑ جاتی ہے۔ آپ بھی رقم دیں، ہم آپ کی ہر نوعیت کی کتاب چھاپ دیں گے۔ ہمیں تو دولت چاہیے۔ یہ حوالات کی زندگی صرف 24 گھنٹوں تک محدود ہے۔ کل سے پیر 4 بجے ہم اس حوالات سے سیدھے ایئرپورٹ جا کر انگلینڈ چلے جائیں گے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارے ڈی ایس پی کو بھی ہم سے سوال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ قاسم انصاری کی باتوں سے غازی کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ گستاخ رسول ہیں، اور ان کے لمبے ہاتھ انہیں اٹھا کر بیرون پاکستان لے جا رہے ہیں۔ دوسرے دن ڈیوٹی پر جانے سے پہلے غازی ثاقب شکیل والدین کی قبروں پر حاضری دی۔ بقول غازی کے جمعۃ المبارک 15 جون 2007 کو میں ڈیوٹی پر آیا۔ مرکزی جامع مسجد عیدگاہ میں نماز جمعہ کے نمازیوں کی حفاظت کے لیے میری ڈیوٹی لگی۔ وردی پہننے سے قبل میں اسلحہ خانے گیا۔ میں نے کلاشنکوف اٹھائی، دیکھا تو چارجر میں 23 گولیاں تھیں۔ حوالات کے سامنے سنتری کھڑا تھا۔ اچانک بجلی بند ہو گئی۔ سنتری حوالات سے دور کیکر کی چھاؤں میں جا کھڑا ہوا اور میں حوالات کے سامنے آ گیا۔ غازی ثاقب کہنے لگا، میں نے تھانے میں نظر دوڑائی، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں نے چاروں کو ایک لائن میں قصور کی ترتیب سے بٹھا دیا اور قاسم انصاری کا نشانہ لے کر اسے برسٹ مار دیا۔ وہ لڑک کر پیچھے گرا۔ دوسرا برسٹ عامر کو لگا۔ قاسم انصاری گر کر پھر سے اٹھنے لگا۔ میں نے تیسرا برسٹ اسے مارا۔ غفور اسلم کا نشانہ لیا، لیکن گولیاں ختم ہو گئی تھیں۔ تھانے میں سناٹا چھا گیا۔ ڈیوٹی پر مامور ملازم خاموش تھے، مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے چہرے کی جلالی کیفیت دیکھ کر مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے تھانے کے تمام ملازم میرے کردار کی عظمت پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ تھانے کا محرر عبد المالک میرے قریب آیا۔ میں نے کلاشنکوف اسے تھما دی۔ عبد المالک کہنے لگا، یہ تیرا ہی مقدر ہے، مبارک ہو، آپ نے وہ کر دکھایا جو مومن کو کرنا چاہیے۔ میں نے عبد المالک سے کہا، حوالات کا تالا کھول دو، میں سونا چاہتا ہوں۔ عبد المالک نے حوالات کا دروازہ کھولا اور میں حوالات میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو ڈی ایس پی راجہ ظفر سامنے کھڑے تھے، مسکرائے۔ ان کی آنکھوں کی چمک میں میری حوصلہ افزائی کا منظر تھا۔
DPO سید احسن محبوب آئے، اس نے مجھے سلوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو کام ہمارے خاندان کا تھا آپ نے کر دکھایا، آپ نے مجھ پر احسان کر دیا۔ اخبارات میں میرے کردار پر خبریں شائع ہوئیں، علماء کرام، مشائخ عظام نے عظمت مصطفیٰ کے لیے میرے کردار کی تعریف کی۔ مجھے جو اعزاز ایک دن میں ملا اس کے لیے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ راجہ محمد ایوب قاسم میرے وکیل تھے۔ کیس عدالت میں گیا، مقتولین کے اقربا نے کیس کی پیروی سے انکار کر دیا۔ آسمہ جہانگیر نے میرے خلاف رٹ دائر کر دی۔ الزام تھا قانون کو ہاتھ میں لینے کا، الزام تھا کہ میں نے قانون ہاتھ میں لیا۔ میرے اعتراف پر ہائی کورٹ نے میرا کیس خارج کر دیا اور میں باعزت بری ہو گیا۔ امت مصطفیٰ کے پروانوں نے مجھے غازی کے لقب کے اعزاز سے نوازا۔ میں نے جو کیا اور جو اعزاز ملا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ مختصر سا انٹرویو ثاقب شکیل جلالی کا ہے، جسے ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ غازی محمد ثاقب شکیل سب ڈویژن کھاریاں کے غازی علم دین ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ، السلام علیکم۔